سب سے پہلے تو میں اس پاکستان کی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا نے ہمیں سرخرو کیا اور اس سرخرو کرنے میں ہماری جو امن کی خواہش تھی وہ پوری ہوئی۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی یہ دھرتی، جس کو میں اپنے عقیدے کے مطابق اس کو پوتر دھرتی مانتا ہوں، میرا ہر سکھ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے اس کے لیے دھرتی بڑی پوتر ہے، کیونکہ میرے سکھ مذہب کی بنیاد یہاں پہ ہے۔ سو میں اپنی پوری پاکستان کی قوم کو، یہ جو میں پاکستان آرمی نے، پاک افواج نے، پاکستان ایئر فورس کے شہیدوں نے، پاکستان نیوی کے جوانوں نے جس طریقے سے دشمن کو دھول چٹائی اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی قوم، بھلے ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہو، بھلے ہمارے لسانی ڈیفرنسز ہو، بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو ہم سب ایک ہیں۔ اور ہم جو ایک نعرہ بار بار لگاتے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، تو اس کی ایک زندہ مثال ابھی یہ جو بھارت نے پاکستان پہ ایک ایگریشن کی، اس کی مثال ابھی ملی۔ میں اس کے بعد اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کی قائدانہ سوچ، قائدانہ صلاحیت اور انہی کے ویژن کے مطابق وزیر اعظم پاکستان، ان کی حکمت عملی، آرمی چیف جناب سید عاصم صاحب، ایئر مارشل، ایئر چیف، نیوی کے چیف اور پوری ٹیم نے مل کے جس طریقے سے دلیرانہ طریقے سے اس پورے آپریشن کو کیا، تو میں سب کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اس جو ہماری امن کی کاوش ہے اس کو ہم نے اچیو کیا۔ جناب اسپیکر، میں تھوڑا سا اس سے پہلے کہ پہلگام واقعہ پہ جاؤں، میں اس سے پہلے 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ بھارت نے پاکستان کو سنس کریشن ایکسیپٹ نہیں کیا، کبھی 65 کی جنگ، کبھی 71 کی جنگ، کبھی کارگل، کبھی کلبھوشن، کبھی افغانستان پاکستان کے بارڈر پہ اپنے سفارت خانے، کبھی پنجاب کے اندر، کبھی کے پی کے اندر، کبھی بلوچستان کے اندر، کبھی سندھ کے اندر فرقہ وارانہ فسادات، ہر آئے روز یہاں پہ اپنے سلیپر سیل کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ اس پاکستان کے اندر جنگ مسلط کی۔ جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا، اسی ہاؤس کے اندر ہم نے بیساکھی پہ جو پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے 7,000 سکھ یاتریوں کو ویزا دیا کہ وہ پاکستان آئے، اور ہر اس پروٹوکول کا جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا اس پہ سائٹ پہ رکھا کہ ہم 3,000 نہیں 7,000 سکھ یاتریوں کو یہاں پہ ریسیو کریں گے، اور وہ سکھ یاتری یہاں سے محبت کا پیغام لے کے گئے۔ 20 تاریخ کو انہوں نے بارڈر کراس کیا اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے کہا پاکستان زندہ آباد، کیوں؟ کیونکہ پاکستانیوں نے ان کو محبت دی، پاکستانیوں نے ان کو پیار دیا، اور 2 دن بعد پہلگام کا یہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے فارن آفس کو، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ڈیفنس منسٹر صاحب کو، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان کو، جنہوں نے کہا ہم تحقیقات کے لیے پاکستان حاضر ہے، آئیں آزادانہ تحقیقات کرتے ہیں۔ لیکن کون سی تحقیقات؟ وہ تو RSS کا، بجرنگ دل کا، شیو سینا کی وہ فلسفی ہے جس فلسفی میں صرف وہاں پہ ہندوتوا کی بات کی جاتی ہے، جس فلسفی کے تحت وہاں پہ اقلیتوں کو مارا جاتا ہے، جس فلسفی کے تحت وہاں پہ بچرا گجرات کا لقب ملتا ہے موجودہ وزیر اعظم مودی کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پہلگام ہوا، انہوں نے کہا ہم نے جنگ لڑنی، ہم نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ایک رسپانسیبل سٹیٹ ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ اس خطے کے اندر امن ہو۔ مودی سرکار اکیلی بھارت کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، بھارت کے اندر سیکولرزم، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، بھارت کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں، لیکن مودی سرکار نے ان سب کی بات سنی اور سنی کی۔ اور اس وقت جو گودی میڈیا بیٹھا ہے بھارت کا، جو میڈیا کی بجائے زیادہ اس وقت بالی ووڈ کا رول پلے کر رہا ہے، بالی ووڈ والی جو ایکٹنگ ہے وہ اس وقت وہاں کے میڈیا نے کی، اور جس طریقے سے اس امن کی پوری کاوش کو خراب کرنے کی کوشش کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی حکومت کو کہ ہماری ایک ہی بات رہی کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے
کہ 6 اور 7 کی شب ایک یہاں پہ میزائل اٹیک کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو ہماری شہری آبادیاں ہیں جہاں پہ بچے سو رہے ہوتے ہیں جناب اسپیکر، وہاں پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ اٹیک کر کے 2 سال سے لے کے 7 سال کے چھوٹے بچے، آج ان چھوٹے بچوں کا خون حساب مانگتا ہے کہ کیا وہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہ ہم نے کیا تھا؟ ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ آج وہ خون عالمی دنیا سے پوچھتا ہے، یونائٹڈ نیشن سے پوچھتا ہے، ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈر سے پوچھتا ہے کہ آپ تو بڑا کلیم کرتے تھے کہ عالمی قوانین ہے، لیکن بھارت ان عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، پاکستان کی سوورینٹی کو دھجیاں اتار کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے حملہ کرتا ہے۔ آئی وش کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، جس طرح پاکستان نے کہا ہمیں پہلگام کے واقعے کا افسوس ہے، ہم اظہار افسوس کرتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں اور ہم کنڈیم کرتے ہیں، آئی وش کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت وہاں سے افسوس آتا۔ بٹ کیوں کرتے؟ کیونکہ اس کے تانے بانے تو مل کہیں اور رہے تھے نا، اس کے تانے بانے تو کہیں اور سے چل کے آئے تھے، تو وہ افسوس کیوں کرتے؟ جناب اسپیکر، یہ بات یہاں تک نہیں رکتی، اور میں چاہوں گا کہ اب اس کے بعد میں پنجابی میں اپنی سکھ قوم کا شکریہ ادا کروں۔ اپنی جو سکھ قوم دا جنہوں نے کہ اسی چٹان دی طرح پاکستان دے نال کھڑے ہاں، امریکہ تو لے کے بھارت تک ہر سکھ نے کہ اسی چٹان دے نال پاکستان دے نال کھڑے ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا پاکستان ساڑی پوتر دھرتی ہے۔ سکھ قوم نے کہا اسی پاکستان دے نال کھڑے ہاں، وہ ملک جنہی مودی سرکار دے بارے مشہور ہے کہ بچر نے، وہ ملک جتھے اقلیتاں نو تحفظ دئیے، اسے ملک دے شہریوں نے کہا کہ اسی اس پنجاب لہندا پنجاب تے چڑھدا پنجاب اسی خون خرابہ نہیں ہون دیاں گے۔ اگر مودی سرکار نو بہت شوق ہے جنگ لڑن دا، جاون راجستھان تے راہی جاون گجرات جتھوں دا لقب ہے بجر آف گجرات دا، سو میں دھنواد کردا، میں شکریہ ادا کردا سوئٹزرلینڈ دی سنگت دا، یورپ دی سنگت دا، امریکہ دی سنگت دا، کینیڈا دی سنگت دا، اور میں انہوں نے آج پیغام دے رہا کہ آؤ پاکستان چ وسن والا ہر پاکستانی، پاکستان دی سرکار تانوں باں کھول کے تہاڈا انتظار کر رہی ہے، تانوں پہلے نالوں عزت اور زیادہ ستکار دواں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جدوں پتہ لگا مودی سرکار نوں کہ پاکستان دے بارے سکھ تا بڑا پازیٹیو ہے، انہوں نے کہا میں نفرت کداں پیدا کرا۔ جناب اسپیکر، یہ بات یہاں تک نہیں رکتی، آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ 7 تاریخ کی دوپہر کو یہاں پہ بھی رانا ارشد صاحب بیٹھے تھے، ننکانہ صاحب پہ ڈرون اٹیک بھیجا جاتا ہے۔ ننکانہ صاحب کیا ہے؟ ننکانہ صاحب میری ہوند ہے، ننکانہ صاحب میرے لیے ایسے جیسے آپ کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، میری اس جگہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ اسی دن رات کو بیلسٹک میزائل چھوڑ کے امرتسر پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ سکھ کو یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان آپ کی متبرک جگہوں پہ اٹیک کر رہا ہے۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی سکھ قوم کو، میری سکھ قوم ڈٹی رہی آخری لمحے تک اپنے پاکستان کے اس موقف کے ساتھ جو امن کی ہم بات کرتے ہیں، سو میں اپنی دنیا بھر کی سکھ قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اب سیز فائر ہو گیا، اب سیز فائر کے بعد آج رات کو ڈی جی ایموز کی بات ہوگی، اور اس بات چیت میں سیز فائر کے آگے کا جو لائے عمل ہے وہ ترتیب دیا جائے گا، اور میری یہ خواہش ہوگی اور میں چاہوں گا، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ یہ کیا ہے، ہر جنگ کے بعد، ہر اس طرح کی ایگریشن کے بعد سیز فائر ہوتا ہے، لیکن اس سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے۔ ہماری انڈس واٹر ٹریٹی جو ہماری لائف لائن ہے، ہمارا پانی روکا گیا، آبی جاریت کی گئی، میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک وار کھیلی گئی۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ مل کے سب سے پہلے انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرنا ہے۔ کرتارپور کوریڈور جو میاں نواز شریف صاحب کی سوچ تھی، میاں نواز شریف صاحب کا سکھ قوم کے لیے تحفہ تھا، آج اس کرتارپور کوریڈور کو دوبارہ بند کیا، آج اس کرتارپور کوریڈور کو ویران کیا گیا، کیونکہ مودی سرکار کو پتہ ہے اگر کرتارپور کوریڈور کھلا رہا تو وہاں پہ جب سکھ جائے گا وہاں سے محبت لے کے آئے گا، پیغام لے کے آئے گا، رانا صاحب وہاں سے جفی ڈال کے بھیجیں گے، رانا صاحب تو نے بھی سلوٹ کر دیا جناب،
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਬੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕریہ ادا کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کرتارپور کوریڈور کو دوبارہ بحال کیا جائے. اور آج اسی ہاؤس سے میں اپنی سکھ قوم کو یہ بھی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان نے کہا کہ ہم بھارتیوں کو ویزے نہیں دیں گے، لیکن جب سکھ قوم کی باری آئے گی ہم کوئی ویزا کینسل نہیں کر رہے. سو آج ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپلائی کریں. ہم چاہیں گے کہ ہمارا سکھ اس پاکستان کے ساتھ جڑے.